نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين صدق اللہ العلی العظیم۔ میرے محترم دوستو، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 155 تلاوت کی ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو پہلے ہی آگاہ فرما دیا کہ مسلمانوں کی آزمائشیں بھی ہوں گی۔ آزمائشیں کیوں ہوتی ہیں؟ آزمائشیں ہوتی ہیں مسلمانوں کو جانچنے کے لیے کہ جو شخص مسلمان ہونے کا، مومن ہونے کا دعویٰ کر رہا ہے، آیا وہ اپنے ایمان کے دعوے کے مطابق ہے بھی کہ نہیں۔ اس لیے اس کی آزمائش ہوتی ہے۔ سوال یہ پیدا ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو تو اس کے احوال کی خبر ہے، یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، یعلم السر و اخفی، وہ تو سر کو بھی جانتا ہے اور سر، راز سے پیچھے کی جو بات ہے زیادہ چھپی ہوئی، اس کو بھی جانتا ہے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ کو امتحان لینے کی کیا ضرورت ہے؟ بات یہ ہے تاکہ آدمی پر حجت ہو جائے کہ ہم نے تیرا امتحان لیا تھا اور تو امتحان میں کامیاب ہو گیا یا ناکام ہو گیا۔ اس لیے ایک ایمان والے کا امتحان ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں 4 صورتیں بتائی ہیں کہ ہم 4 طرح سے اے مسلمانوں تمہیں ضرور بھی ضرور آزمائیں گے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، اور ہم تمہیں ضرور بھی ضرور آزمائیں گے کچھ خوف سے، یعنی تمہارے اوپر خوف طاری ہوگا۔ یہ خوف بھی ایک آزمائش ہوگی۔ جس طرح کہ مکے کی زندگی میں مسلمانوں کو ایک خوف رہتا تھا کفار کے مظالم کا، پھر مدنی زندگی میں مسلمانوں پر ایک خوف طاری ہوا دشمنان اسلام کا کہ اندر مدینے میں یہودی تھے اور اندر مدینے میں منافق تھے اور باہر مکے اور قبائل قریش تھے، تو ان سب کا خوف تھا اور وہ چاہتے بھی تھے کہ مدینے کی اینٹ سے اینٹ بجا دیں اور مسلمانوں کا ملیہ میٹ کر دیں۔ وہ دن آج کا دن اسی طرح سلسلہ چلا آ رہا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے الکفر ملۃ واحدہ، کفر ایک ملت ہے۔ قرآن شریف کہتا ہے فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر، بس جو شخص چاہے کہ ایمان لے آئے تو جو شخص چاہے کافر ہو جائے۔ دنیا میں 2 ہی قومیں ہیں، ایک کافر ایک مسلمان۔ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کے قائلین کو مسلمان اور مومن کہا جاتا ہے، اور کفار یہ اللہ تعالیٰ کے وحدانیت کے قائل نہیں ہیں۔ تو دنیا میں 2 ہی قومیں ہیں، اور اللہ والے کون ہیں؟ وہ مومن ہیں، وہ ہیں جو حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لائے ہیں۔ لہٰذا آزمائش بھی انہی پر آنی ہے، امتحان بھی انہی کا ہونا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے ان اشد الناس بلاء الانبیاء ثم الامثل فالامثل، بے شک سب سے زیادہ سخت آزمائشوں میں انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام مبتلا ہوتے ہیں، پھر وہ جو ان جیسے، پھر وہ جو ان جیسے، یعنی جو انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کے راستے پر چلیں گے ان پر بھی آزمائشیں آئیں گی، اور جو انبیاء کے راستے پر چلنے والوں کے راستے پر چلیں گے تو ان پر بھی آزمائشیں آئیں گی۔ لیکن آزمائش کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مصیبت آ جائے، مصیبت نہیں آتی۔ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ جب مومن پر ایمان کی آزمائش آتی ہے تو وہ اس کے ایمان کی ترقی کا باعث ہوتا ہے۔
وہ مومن اللہ کی طرف اور بھی رجوع کرتا ہے، جب رجوع کرتا ہے تو اس کا ایمان اور بھی بڑھ جاتا ہے۔ تو بہرحال یہ خوف بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک آزمائش ہوتی ہے، جس طرح آج کل فلسطین والوں پر ایک خوف آیا ہوا ہے کفار کا، دشمنوں کا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کا حوصلہ بڑھایا ہے اور وہ بہادری کے ساتھ دشمن کا مقابلہ کر رہے ہیں۔ تو بہرحال یہ ایک آزمائش اللہ کی طرف سے، اس کی ایک صورت خوف ہے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ، اور بھوک سے بھی ہم تمہیں آزمائیں گے، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسے حالات بھی پیدا ہوں گے کہ بھوک بھی لگے گی۔ یہ وقت صحابہ کرام پہ گزرا ہے، جس طرح کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ روایت ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھوک سے بے ہوش ہو جایا کرتے تھے غربت کی وجہ سے۔ لوگ سمجھتے تھے ان کو مرگی کا دورہ پڑ گیا، جبکہ ان پر بھوک طاری ہوتی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے دوسری صورت بھوک بیان فرمائی ہے کہ بھوک بھی اللہ کی طرف سے ایک آزمائش ہوتی ہے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، اور مالوں کے نقصان سے، کچھ خوف سے، کچھ بھوک سے، کچھ مالوں کے نقصان سے۔ تو مالوں کا نقصان، انسان نے کہیں کاروبار کے لیے سرمایہ لگایا لیکن اس سرمایہ کا نقصان ہو گیا اور آدمی کو فائدہ نہ ہوا، تو یہ اللہ کی طرف سے اس مومن بندے کا امتحان ہوتا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ پر کتنا توکل رکھتا ہے۔ تو اصل سمجھ یہ کہ اللہ کی ذات پر توکل ہے، توکل کا امتحان ہوتا ہے کہ جس رب کی ربوبیت کا اس نے دعویٰ کیا ہے کہ میں اس رب کی ربوبیت مانتا ہوں جو خالق ہے، مالک ہے، وحدہ لا شریک ہے، تو آیا اس پر اس کا ایمان کتنا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ اس طرح بھی اس کو آزماتے ہیں، لیکن آزمائش ایک وقت تک ہوا کرتی ہے اور آخر آزمائش چھٹ جاتی ہے اور اللہ تعالیٰ کی رحمت کے دروازے مومن کے لیے کھل جاتے ہیں، جس طرح فتوحات کے بعد مسلمانوں کے لیے دروازے کھلے اور آخر کار مسلمان کامیاب ہوئے۔ تو تیسری جو صورت ہے وہ ہے وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، اور مالوں کا نقصان، اور چوتھی صورت ہے وَالثَّمَرَاتِ، اور ثمرات کا نقصان، پھلوں کا نقصان۔ بعض مفسرین نے یہاں ثمرات کے لغوی معنی لیے ہیں، یعنی ثمرہ نتیجہ، اور نتائج کا نقصان۔ نتائج کے نقصان سے بھی اللہ تعالیٰ آزماتے ہیں، جیسے مثال ہے ایک شخص اپنے آپ کو بڑا لائق فائق سمجھتا ہے اور اس نے اپنی لیاقت کے مطابق کوئی کسی نوکری کے لیے اپلائی کیا اور پھر اس کو کال بھی آ گئی اور اس نے جناب ریٹن ٹیسٹ بھی دیا اور پھر اس کے بعد اس نے انٹرویو بھی دیا، لیکن اس کے بعد پھر بھی وہ ناکام رہا اور جو اس کا ٹارگیٹ تھا، جو مطلوبہ اس کی پوسٹ تھی، وہ اس کو نہیں مل سکی۔ تو یہ والثمرات، یعنی ثمرات کا جو نقصان ہوا، جو نتیجہ اس کو حاصل کرنا چاہیے تھا وہ نتیجہ حاصل نہیں کیا۔ ایک طالب علم نے بہت محنت کی کہ میں A1 گریڈ لوں گا، لیکن وہ نہیں لے سکا۔ اسی طرح تمام امور کے جو بھی ثمرات انسان حاصل کرنا چاہتا ہے، اگر وہ ثمرات اس کو نہ ملیں تو اس کو صبر سے کام لینا چاہیے، صبر کرے پھر وہ، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ اب یہاں ایک بات اور سمجھ لیجیے، یہاں دوسری بات جو خاص طور سے عرض کرنی ہے وہ یہ ہے، قرآن شریف پر اگر نظر دوڑائی جائے تو جہاں یہ بیان کیا گیا ہے کہ ان صورتوں سے ایمان والے کو آزمایا جاتا ہے، دیکھیے یہ حالات جو ایمان والوں کو سنائے جا رہے ہیں، یہ حالات صرف ایمان والوں پر نہیں آتے بلکہ کافروں پر بھی آتے ہیں۔ اور پھر ایمان والوں میں دو گروہ ہیں، گناہگار بھی ہیں اور نیک بھی ہیں۔
تو ایمان والوں میں جو نیک ہیں ان پر بھی حالات آتے ہیں اور جو گناہ گار ہیں ان پر بھی حالات آتے ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ جو اللہ والے ہیں، اللہ کے مقربین ہیں، ان پر جو حالات آتے ہیں، ایک تو مشاہدہ یہ ہے کہ وہ حالات سے گزر جاتے ہیں جلدی، دوسرا یہ کہ ان کو اطمینان قلبی نصیب ہوتا ہے، جبکہ گناہ گار مومن اور ایک کافر جس پر برے یہ حالات آئیں دنیا کے اعتبار سے تو وہ پریشان ہو جاتا ہے۔ تو اپنے آپ کا یوں جائزہ لے لینا چاہیے کہ خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے کسی پر ان احوال میں سے کوئی حالت آئی ہوئی ہے، ثمرات کا نقصان ہو گیا، مالوں کا نقصان ہو گیا، اور اسی طرح جانوں کا نقصان ہو گیا، اور جناب خوف طاری ہوا، یا کوئی بھی ایسی صورت ہے، تو ان صورتوں میں سے کوئی بھی کسی پہ حال آیا ہوا ہے تو اس شخص کو چاہیے کہ اپنا جائزہ لے لے کہ آیا مجھے اطمینان قلبی نصیب ہے یا نہیں ہے۔ اگر اطمینان قلبی نصیب ہے تو اس پر اس کو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ یہ اس کے ایمان کا امتحان ہے۔ اگر اطمینان قلبی نصیب نہیں ہے تو اس کو رجوع کرنا چاہیے، تو وہ استغفار کی طرف اللہ سے توبہ کرے، معافی مانگے اپنے گناہوں کی، تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کے گناہ جب معاف ہوں گے تو یہ اس کا امتحان بھی، آزمائش بھی ختم ہو جائے گی۔ بہرحال ایک بات یہ ہوئی، تیسری بات یہ کہ ابتلا میں مومن مبتلا ہوتا ہے، کافر پر ابتلا نہیں آتا، بلکہ کافر پر تو عذاب آیا کرتا ہے۔ یہ تو باتیں ہوئیں آیت کے مضمون کے حوالے سے۔ اب ایک بات اور بھی ہے، اس ماہ مبارک کے حوالے سے، محرم الحرام کا مہینہ ہے، اس ماہ مبارک کے حوالے سے عرض کروں کہ دیکھیے اس ماہ مبارک میں جو ایک اندوہناک، المناک واقعہ پیش آیا، وہ سب مسلمانوں کو معلوم ہے، واقعہ کربلا پیش آیا، اور اس واقعہ کربلا میں وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَنْبَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، جانوں کا نقصان ہوا، جانوں کا نقصان ہوا، نتائج کا نقصان ہوا۔ نتائج کیا تھے؟ ثمرات، بعض مفسرین نے آل اولاد کو بھی کہا ہے کہ آل اولاد بھی انسان کا ثمرہ ہوتی ہے، تو واقعہ کربلا میں آل اولاد کا بھی نقصان ہوا، اور جو نتیجہ حاصل کرنا چاہتے تھے سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ بھی حاصل نہیں ہوا، اور ایک خوف کا بھی عالم پیدا ہوا۔ تو وہ حضرات اس میدان میں کود گئے، لیکن استقامت کا مظاہرہ کیا، انہوں نے استقامت کا مظاہرہ کیا، وہ باطل کے آگے ڈٹ گئے اور حق کی خاطر اپنی قربانی دے دی۔ اس آیت سے ماقبل جو آیت گزری ہے اس میں شہداء کا ذکر ہوا تھا۔ میں حضرت سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے اصحاب کے حوالے سے عرض کروں کہ شہید تو زندہ ہوتا ہے، وہ تو زندہ ہے۔ تو آج جو ہماری حالت ہے کہ ہم سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس نقش قدم پر نہیں چل رہے۔ آج عالم اسلام میں اگر دیکھیں تو جو مسلمان مملکتیں ہیں، ان کے جو حکام ہیں، حاکم ہیں، وہ کتنا اسلام کے مطابق اپنی قوم کو لے کر چل رہے ہیں، تو تقریباً تمام اسلامی ممالک میں کہیں کہیں کا دکا ایسا ہوگا، اکثر و بیشتر ایسا ہی ہے کہ اسلامی ممالک میں حکام مسلمانوں اسلام کے مطابق عمل پیرا نہیں ہیں۔ تو کہاں ہیں حسین کو یاد کرنے والے؟ کہاں ہیں حسین کو یاد کرنے والے؟ کہاں ہیں باطل کے آگے ڈٹ جانے والے؟ اور ہم اپنے ملک کی بات کریں تو ہمارے یہاں بھی مجھے افسوس ہوتا ہے کہ ہمارے یہاں اسلامی جماعتیں بھی ہیں اور کوئی آواز بھی نہیں اٹھتی اس طرح کی۔ وہ ایک جو معمول کی سیاست ہے، اس معمول کی سیاست کے مطابق چلتے رہتے ہیں، جو نظام چل رہا ہے اس کے مطابق، لیکن وہ اسلام کی بالادستی کے لیے، اسلامی نظام کے نفاذ کے لیے، اس کے غلبے کے لیے مل کر جد و جہد نہیں کرتے۔ بہرحال آج اس حسینیت کی ہمارے ملک میں خاص طور سے ضرورت ہے، اور پوری دنیا میں ضرورت ہے حسینیت کی۔
جس عالم سے آج مسلمان گزر رہے ہیں۔ تو یہ میرے چند ٹوٹے پھوٹے الفاظ ہیں، مفہوم میرا سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ جو بھی میری بات سن رہے ہیں اللہ تعالیٰ اس کو بھی مجھے بھی اپنے طور سے توفیق عطا فرمائے اپنے اسلاف کے طریقے پر چلنے کی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔